نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کے ابتدا سے لے کر آج تک انسانوں کی اکثریت اس بات کی قائل رہی ہے اور قائل ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، متصرف موجود ہے۔ آج دنیا میں 8 ارب انسان بس رہے ہیں جو مختلف مذاہب میں تقسیم ہے۔ ان انسانوں کی اکثریت اور مذاہب کی اکثریت بھی اسی بات کی قائل ہے۔ عیسائیت، یہودیت یہ قبل از اسلام کے مذاہب ہیں۔ عیسائیوں میں بھی خدا کا تصور موجود ہے، اگرچہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اور یہودی بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے ذریعے وحی بھیجی۔ مختلف ادوار میں یہ انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف وحی لے کر آئے اور اسے بیان کرتے رہے۔ عیسائیوں کی مرکزی کتاب انجیل ہے، جبکہ اس سے قبل یہودیوں کی کتاب تورات، یہ دونوں قوم بنی اسرائیل کی جانب آئی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں جو تعلیم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، لہذا وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو حکم کرے اور بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی کی اطاعت کرے۔ عبادت کا مستحق، اطاعت کا مستحق ایک اللہ ہے۔ یہ تعلیم تورات میں بھی تھی اور یہی تعلیم انجیل میں بھی تھی، لیکن جب ان دونوں کتابوں کے پیروکاروں نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی اور الہی تعلیمات سے غافل ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب وہی تعلیم دے رہی ہے جو اس سے قبل تورات اور انجیل دے رہی تھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگہبان ہے۔ یعنی وہ احکامات جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ تمام مضامین جیسے تورات میں ہیں اور انجیل میں ہے، یہی تعلیم اس آخری کتاب میں موجود ہے۔ توحید کا سبق جس طرح تورات اور انجیل دیتا ہے، وہی توحید کا سبق قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کوئی انوکھی تعلیم لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ وہ انہی تعلیم کو بیان کر رہا ہے جو اس سے قبل انبیاء بیان کرتے رہے ہیں، اور جس ہستی پر یہ کلام نازل ہوا وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر وحی کے نزول سے قبل ہی اہلیان مکہ اور اہل عرب اعتماد کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ کریکٹر تھا کہ لوگ انہیں امین اور صادق کہا کرتے تھے۔
اسی کی زبان سے یہ کلام جاری ہوا، اور اس کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح اور مبنی برحق اور سچی ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی ٹیڑھ پن نہیں رکھا۔ قیماً، اس قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ عدل والی کتاب ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح فرمائے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب سے ڈرو۔ یہ پیغام ہے اس قرآن کا تمام انسانوں کے نام کہ تمہارا خالق مالک ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کا ڈر اور خوف دل میں رکھو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اور پھر تفصیل کے ساتھ قرآن نے ان احکامات کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو سابقہ کتابوں میں موجود ہے، لہذا کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اس آخری کتاب کو مان کر اس کے مطابق عمل کرے۔ اہلیان مکہ اور اہل عرب، انہوں نے جو ہے انکار کیا اس کتاب کا، پیغمبر کا، توحید کا، اگرچہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ پیغمبر صادق اور سچا ہے، امین ہے، لیکن اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اسے ہم کتاب الہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ان کو چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو پس تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یعنی قرآن مجید کے کلام میں جو تاثیر ہے، جو معجزہ ہے، جو اس کے احکامات ہے، جو غیب کی خبریں ہیں، جو اس کی فصاحت اور بلاغت ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو جمع کرو اور یہ کام کر ڈالو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، لہذا آگ سے بچو۔ یہ وہ قرآن کی حقانیت اور سچائی ہے کہ جس کا توڑ جو ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب الہی ہے جس پر ایمان، جس پر عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دین اسلام لوگوں کو دعوت دیتا ہے حق کی، لوگوں کو دعوت دیتا ہے سچائی کی، لیکن اگر لوگ قبول نہیں کرتے تو جبر کی تعلیم نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اگر اس قرآن اور اس اسلام کی تعلیمات سے اختلاف رکھتے ہو تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اپنی دلیل لے آؤ، اور دلیل کی بنیاد پر مکالمہ، مباحثہ، اس کے لیے ہم تیار ہیں، حتیٰ کہ مباہلے کا چیلنج بھی دیا ہے۔ یعنی تم اپنی نسل کو لے آؤ، ہم اپنی نسل کو لے آئے، اور دونوں اللہ سے دعا کریں، جو مبنی برحق ہو وہ برقرار رہ جائے اور جو باطل ہو وہ مٹ جائے۔
یہ چیلنج تک دیا ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ کتاب الہی کی توہین ہو، پیغمبر کی توہین ہو، دین اسلام کا استہزاء ہو۔ لہذا یہ جو ہے کمزوروں کی نشانی ہے، بزدلوں کی نشانی ہے، جو حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پھر گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، وہ استہزاء اور طعنوں پر اتر آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو باطل قوتیں ہیں وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں دلیل کے میدان میں، لہٰذا وہ وقتاً فوقتاً اسی قسم کی حرکات کر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں مختلف مقامات پر قرآن مجید کی توہین کی گئی، اس سے قبل پیغمبر کی توہین کی گئی ہے۔ ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلام آزادی اظہار رائے کا قائل ہے، لیکن آزادی اظہار رائے کے آڑ میں توہین مذہب، توہین قرآن، توہین پیغمبر کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن پکڑنے چاہیے اور اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ اس موقع پر مسلم حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو تمام اقوام کے سامنے اٹھائے، تمام فورم پر اٹھائے اور دنیا کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ہماری مقدس کتاب، ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کی تعلیمات کی توہین اور استہزاء سے باز آ جائیں۔ اسی میں سب کی عافیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔